بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے خاص مہینے میں تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ ضرور سیکھ لیں۔ نماز تہجد کا طریقہ سیکھیے۔ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھنے اور نیت کیسے کریں؟ رات کو سونا یا جاگنا۔ اسلام میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا قرآن میں صرف ایک جگہ بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: نماز تہجد پڑھنا یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ رمضان شریف میں ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر آپ تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگے۔ حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھے، 4 بھی، 8 بھی اور 12 بھی۔ فرض عشاء پڑھنے کے بعد سو رہے، پھر رات میں صبح ہونے سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کر کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، تہجد ہو گئی۔ اور سنت 8 رکعت ہے اور معمولی مشائخ 12 رکعت۔ قرات کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے۔ اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ احادیث شریف میں نماز تہجد کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ تہجد کی کثرت سے پڑھنے سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تہجد کی نماز کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، صلاۃ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی اور درمیانی رات میں بھی اور آخر رات میں بھی تہجد پڑھی ہے، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تاخیر شب میں پڑھنا وارد ہے۔ جس قدر بھی اس رات کا حصہ متاخر ہوتا جاتا ہے، برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور سدس آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ تہجد ترک ہجود یعنی ترک نوم سے عبارت ہے، اس لیے اوقات نوم بعد عشاء سب کے سب وقت تہجد ہی ہے۔ لفظ تہجد ہجود سے مشتق ہے اور یہ لفظ 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے، بیدار ہونے کے بھی۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔ نماز تہجد
کی ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور الفاظ ادا کرنے ہوں تو تہجد کی نیت اس طرح کرے، اپنی زبان میں یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخری شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد توبہ، استغفار، ذکر و اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک تعالیٰ ہر رات جبکہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو تہجد کی نماز کے بعد اسی طرح ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ و استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔